سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، لہمسۃ لطفی بہا ہر وباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت سے ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسا کہ ہمارا پچھلا پروگرام جو واقعہ کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کا موضوع ہے پیاس اور صبر کی داستان، پیاس اور صبر کی داستان، ہم اپنی پچھلی گفتگو کے ساتھ جو ناظرین آپ کے سامنے پیش کی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آل پاک، ازواج مختارات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان سے تربیت پا کر آگے پھر انہوں نے اپنی زندگی کے جب عملی مظاہرہ کرنے کا، ایکٹ کرنے کا ان کا اپنا اپنا دور شروع ہوا، تو پھر ہر ہستی ایک مثالی کردار بن کر، اگر میں یوں کہوں کہ وہ ایک گریٹ پیپل، وہ ہستیاں ایک امام بن کر، ایک پورا کا پورا انسائکلوپیڈیا بن کر ایک ایک ہستی آقا کریم کی بارگاہ سے تیار ہو کے نکلی، تو پوری دنیا میں انہوں نے فتوحات کا ایک مارکہ اور ایک نام دنیا میں اپنا پیدا کیا۔ یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتا ہے۔ آئیے آج ہم اپنی بات پھر شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی کہ واقعہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تھا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھا اور بی بی سیدہ ہاجرہ، ان مبارک ہستیوں کا جو واقعات اور قربانیاں تھیں وہ کس طرح اس واقعے کے ساتھ جڑتی ہیں، یہ ضروری ہے تاکہ ہم پہلے اس بات کو سمجھ لیں، پھر ہم واقعہ کربلا کی طرف سٹیپ بائی سٹیپ آگے آئیں گے تاکہ سمجھنے میں ہمیں کلیئرٹی ہو، ذہنی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی ہمارے ایمان کو جلا ملے اور قوت ایمانی میں ہمارا اضافہ بھی ہو۔ ناظرین ذی وقار، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک ہستیوں کو دنیا میں ظہور پذیر ہوئے تو پھر ان کے اوپر جب اتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرمایا تو ساتھ ہی پھر اتنی بڑی آزمائش بھی آئی۔ ان ہستیوں کے مطابق اللہ نے آزمائش بھیجی، جس کو جتنا زیادہ محبوب بنانا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نمرود کے ساتھ جنگ ہوئی، اس آزمائشوں سے گزرے، کہیں آگ جلائی جا رہی ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آپ چونکہ بتوں سے نفرت کرتے تھے، خالص توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تھے، اس کے معبود ہونے کی بات کرتے تھے، تو جو بتوں کے پجاری تھے انہیں یہ بات پسند نہیں تھی، تو اس وقت ان آزمائشوں سے بھی گزرے، ہر آزمائش میں کامیاب بھی ہوئے، آگ میں ڈالے گئے تو وہاں بھی اللہ نے پھر آگ کو حکم دیا کہ آگ، میرا ابراہیم، میرا دوست، میرا خلیل اس آزمائش سے بھی کامیابی سے گزر گیا ہے، اب تو سلامتی والی ہو جا۔ ناظرین یہ سارے واقعات آپ کے علم میں ہیں،
لیکن اس جہد سے واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیسے جڑتا ہے۔ تو جب آپ ہر مرحلے سے کامیاب ہوئے، اللہ نے سلامتی والی آگ میں بھی محفوظ رکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے دوست کو، تو دوست کو تو کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا، پھر دوست بھی ابراہیم جیسا خلیل اللہ، اللہ اکبر۔ تو آپ ساری پچھلی آزمائشوں سے گزرے، جب آپ نے اپنے صاحبزادے کو اور اپنی زوجہ کو اس مکہ کی وادی میں پہاڑوں کے درمیان خشک جگہ پر، نہ آبادی ہے نہ پانی ہے، اور ان کو وہاں چھوڑا، وہ وہاں بھی اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی، انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اس کا عملی نظارہ دیکھنا ہے تو اس داستان کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، پھر سمجھ آتی ہے کیسے صبر کرنے والے لوگ تھے، کیسے وہ نماز سے مدد لیتے تھے، کس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے جب ہر امتحان سے کامیاب ہوئے، اب خواب دیکھی کہ بیٹے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو جب اس امتحان سے بھی کامیابی سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کہا کہ میں نے ایک ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی قبول ہو گئی، میں نے ایک عظیم فدیے کے ساتھ اس کو بدل دیا ہے۔ بہت بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ عظیم فدیہ بھی کہا، اور کیا عظیم فدیہ وہ مینڈا بنتا ہے؟ جب انہوں نے چھری اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چلائی، اس میں بھی کامیاب ہوئے، تو اب جنت سے اللہ تعالیٰ نے مینڈا اتارا ان کی جگہ پر، اور فرمایا ہم نے ایک عظیم فدیے میں اس کو بدل دیا ہے۔ تو ناظرین غور کریں، کیا عظیم فدیہ ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، ادھر مینڈا ہے، تو رب کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم نے عظیم فدیے کے ساتھ ان کی قربانی کو بدل دیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو عظیم فدیے کے ساتھ بدل دیا۔ تو عظیم فدیہ، سوال پیدا ہوا کیا مینڈا ہے؟ نہیں، یہ وہ بات ہے جو واقعہ کربلا کے ساتھ جڑتی ہے۔ اب یہاں ایک ایسی ہستی چاہیے، ادھر ابراہیم علیہ السلام ہے تو پھر ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، پھر ادھر اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ادھر اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے تھے، اور بچپن میں ہی ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ آقا کریم کو خاتم النبیین بنانا تھا، تو آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج بھی تھا، پہنانا تھا، آخری نبی ہیں ہمارے پیارے۔ وہ الگ بات کہ اول بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں، کیونکہ جو اول ہوتا ہے وہی آخر بھی ہوتا ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ وہ ایک عرفانی، روحانی اور بڑی کمال کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ایک شانوں میں سے، جہاں بہت سی شانیں ہیں، ان شانوں میں سے یہ بھی ایک راز ہے کہ اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں، کیونکہ آپ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام، میں نے اگر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنایا ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، تو اس لیے میں نے کہا اول اور آخر یہ وہ ہستی ہیں۔ یہ تو ظاہری عمر مبارک ہے 63 برس، لہٰذا میں نے کہا میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ پھر ہم میلاد کا جب مہینہ آئے گا اس میں اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس وقت عظیم فدیے کی بات ہو رہی ہے۔ عظیم فدیہ کیا مینڈا ہے؟ نہیں۔ اب یہاں ایسے 2 شہزادے چاہیے، ایسی ہستیاں چاہیے جنہیں حضور پاک کے ساتھ ایک ایسی قرابت کی اور ایسی ایک آؤٹ سٹینڈنگ محبت کی اور ایک ایسے رشتے کی
ضرورت ہے کہ جو قربانی دیں جنہیں حضور اپنا بیٹا کہیں. اللہ اکبر. یہاں قرآن پاک کی یہ آیت ہے جو میرے سامنے ہے سورہ شعراء کی. اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ فرما دیجئے یہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں، رسالت کا فریضہ سر انجام دیتا ہوں، اس کے بدلے میں کسی سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اور میری اس کے بدلے کیا چاہتا ہوں کہ میری قرابت کا، اے لوگو میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت جو میں چاہتا ہوں اس کا خیال کرنا. تو قرابت کون ہے؟ یہ ہے سیدہ کائنات پاک بی بی سلام اللہ علیہا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور حسنین کریمین. یہ ہے حضور پاک کی قرابت دار اور اہل بیت اطہار، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قرآن پاک کی آیت میں بھی فرمایا، آیت تطہیر جن کے بارے میں اتری، انہی پاک ہستیوں کے بارے میں. تو پھر یہاں میں ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ آتے ہیں، یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پیاس اور صبر کی داستان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. جیسا کہ ہماری گفتگو وقفے سے پہلے ہم ایک احادیث سے قرآن پاک کی ایک آیت شورا جو آیت ہے اس کی تلاوت کی، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ بھائی جو کچھ بھی میں تبلیغ اسلام کرتا ہوں، یہ رسالت کا فریضہ سر انجام دیتا ہوں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، صرف میری قرابت کا خیال کرنا، اور میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے. اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، حسن اور حسین اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ایک ہی مقام پر جمع ہوں گے، اور ہم اکٹھے کھائیں گے پیئیں گے، حتیٰ کہ محبت کرنے والے اور نہ کرنے والے لوگوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. اللہ اکبر. یہ بڑی خاص حدیث مبارکہ کہ جو 5 تن پاک اہل بیت اطہار سے محبت رکھے گا حضور پاک کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے، جو ان سے محبت کرے گا آقا کریم کی محبت کی وجہ سے، تو فرمایا اس حدیث مبارکہ میں کہ یہ قیامت والے دن لوگ حشر نشر اور حساب کتاب کے پریشانیوں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے. وہ حشر نشر والا دن ہے، محشر کا دن ہے. لیکن جو آل پاک سے محبت رکھے گا، جو ان ہستیوں سے محبت رکھے گا، آل پاک سے، اہل بیت اطہار سے، یعنی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے، حسنین کریمین سے، جو محبت کا دم بھرے گا اور عملی طور پہ ان سے محبت کرے گا، وہ قیامت والے دن، محشر کے دن بھی ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا ہوگا اور کھا پی رہا ہوگا. اللہ اکبر. اور جو ان سے محبت نہیں کرتے ہوں گے ان میں تفریق کر دی جائے گی، انہیں الگ کر دیا جائے گا. یہ ہے اس احادیث مبارکہ میں مضمون. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے اور اس کے محبوب نے کتنی تاکید فرمائی ہے اہل بیت اطہار سے محبت کی. پھر آپ آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی پڑھیں، جس میں نجران کے عیسائی پادری جو آئے تھے حضور پاک سے مباہلہ کرنے. مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی دلیلیں ختم ہو جائیں تو پھر یہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی بد دعا کرتے ہیں، تاکہ جو حق پر نہیں وہ ہلاک ہو جائے. تو اس وقت جب وہ لاجواب ہو گئے نجران کے پادری مسیحی، وہ سارے آئے، تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اور جو پھر حدیث مبارکہ جسے مسند
امام احمد بن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب میں اسے درج بھی کیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ جب آقا کریم نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، ابناؤنا ابناؤنا و انفسنا، جب انفسنا کہا، جب نسانا کہا، ابناؤنا کہا، تو ابناؤنا میں اپنے بیٹوں کو تم بھی لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں۔ تو کس کو لائے؟ حسنین کریمین کو، شہزادوں کو ساتھ لائے۔ تو جب نساءنا کہا تو پھر اپنی پیاری لخت جگر، جنہیں آپ اکثر فرماتے تھے کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، تو آپ انہیں ساتھ لیا۔ اور انفسکم جب کہا، جب انفسنا کہا، انفسکم کہا، اپنی جان کہا، تو جب جان کہا تو جان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس میں شامل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث مختلف احادیث کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمح کا لحمی جسم کا جسمی، کہ میرا خون میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون۔ یہ بہت بڑی بات آقا کریم نے انہیں کہی، یہ مرتبہ دیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ تو ان نفوس قدسیہ کو ساتھ لیا، اور نجران کے عیسائی پادریوں کے ساتھ جب آمنا سامنا ہوا، اس وقت وہ گھبرا کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ورنہ قیامت تک ہمارا دین سارا، وہ جو دین باطلہ تھا، مذہب باطلہ تھا، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اگر ان ننھے ننھے شہزادوں نے، حضور پاک نے دعا کر دی اور انہوں نے آمین کہہ دیا، تو ہمارا روئے زمین سے سارا یہ مذہب ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ پادری سارے بھاگ گئے۔ تو یہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر پورا واقعہ درج ہے، آیت نمبر 61 کے اندر۔ لہٰذا پانچتن پاک، میں عرض کر رہا تھا، ہمارا اب جوڑتے ہیں اس واقعے کے ساتھ کہ ذبح عظیم جب کہا تو ذبح عظیم کے لیے قربانی جو تھی وہ مینڈا نہیں بنتا، وہ امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کربلا ہے۔ اب واقعہ کربلا کے اندر جس طرح انہوں نے شہزادوں نے قربانیاں پیش کی، تو اب آ جائیں اسی آیت کے اوپر کہ جب رب کائنات نے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور آگے فرمایا کہ وہ لوگ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں جان دیں اور فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جان دیں، خبردار انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ تو بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور انہیں ایک حیات ابدی عطا کر دی جاتی ہے۔ عام شہید بھی ہو تو اس کو اتنے رتبے ملتے ہیں۔ دوستو، ہمیں واقعہ کربلا سے جو لیسن ملتا ہے، جہاں غالباً حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، ہر قوم، اور آج ہر کوئی کہہ رہا ہے، آج تو ہندو بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی جب واقعہ کربلا کی داستان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنے سے مراد جب ان واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شعور کی آنکھ بندے کو عطا کر دیتا ہے باطنی طور پر۔ انہیں واقعہ کربلا کہ جب دن ایام آتے ہیں، یہ مبارک ایام جن میں پاک بیبیاں ہیں، پاک نفوس قدسیہ ہستیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، علی اکبر کی قربانیاں ہیں، جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، سر سے لے کر اور پاؤں تلک ان کی شبیہ بالکل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں کو جب اکٹھا دیکھتے تو حضور پاک کی زیارت ہو جایا کرتی تھی صحابہ کرام کو۔ یہ شانیں تھیں، ان کو چنا گیا واقعہ کربلا کی شہادت کے لیے۔ یہ وہاں صبر کا امتحان دے رہے تھے، آزمائش میں
جو رب کائنات نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں تھیں، ان قربانیوں کو بھی دیکھیں اور اس قربانی کو بھی دیکھیں، یہ اس کے ساتھ بالکل آپ کو جڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور قرآن پاک کی ان صورتوں کا آپ آیت نمبر 154، پھر آیت نمبر 156 اور 152، ان سب کو جب آپ پڑھیں گے، اس کے ساتھ مضمون دوسرے پارے کی ہیں، ان کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو انتہائی مصیبت تھی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی جو کربلا کے دن ہوا، کہ جو وہاں قربانیاں دی گئیں آج تک اس کے فیوزات برکات سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے نوجوان اور دنیا تیار ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا سننے کے بعد پھر سمجھ آتی ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کہ 56 سال اور چند مہینے امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال سارے سیاہ تھے، لیکن جب اپنے علی اکبر کی لاش کو اٹھانے کے لیے گئے، خیموں سے لے کر مقتل تک پہنچے، تو جب اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے لائے، کڑیل جوان تھے وہ، تو جب اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے تو اس طرح لے کے آ رہے تھے، ان کے پاؤں زمین پر لگ رہے تھے، اتنے جوان تھے وہ۔ تو جیسے ہی خیمے میں لا کے رکھا اور بی بی شہربانو اور بی بی زینب نے کہا، اسی وقت آپ کے سر اور داڑھی کے بال سارے سفید ہو گئے، اتنے سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان بوڑھے ہو گئے۔ جوان بچے کی لاش اٹھا کے لانا، دوستو یہ تو کسی والد سے پوچھو، جب اس کا لخت جگر، اس کا بیٹا، اس کے بچے جب اس طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں، تو قرآن کی آیت کو دیکھیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ جو الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا بے شک ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، لیکن انہوں نے وہ پہاڑ جتنی مصیبتیں، وہ پیاس اور صبر کی داستان انہوں نے ایسی رقم کی کہ رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، آج مولا علی اکبر کی بات کی، امام حسین علیہ السلام کے صبر کی بات کی، ان کے اوپر مصیبتیں ٹوٹنے کی بات کی، واقعہ کربلا کی بات کی۔ اب انشاءاللہ کل کے پروگرام میں مزید اس داستان جو پیاس اور صبر کی داستان ہے، اس کے کچھ واقعات جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اور آئمہ امام بخاری اور تمام احادیث کے معتبر ہستیاں ان کے ریفرنس سے آگے بات چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں سے جو کچھ ہمیں سبق ملتا ہے اس سے لیسن لے کر اپنی زندگیوں میں صبر، تحمل، برداشت اور قربانی کا جذبہ اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سجدے میں سر، گلے میں خنجر، 3 دن کی پیاس،